معین اختر لطیفے سنانے اور نکالی کرنے والا شریر لڑکا جو کامیڈی کا آئنسٹائن بن گیا۔ یہ 1960 کی دہائی تھی جب کراچی میں رہنے والا دھان پان اور شریر لڑکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور اینتھونی کوئن کی نکالی کر کے دوست احباب سے دانت سمیٹا کرتا تھا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں کمرشل تھیٹر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ وہ بچپن میں ہی اپنے اسکول ٹیچرز، قریبی عزیز و اقارب اور دوستوں کے لب و لہجے کی نکالی کر کے ہنسایا کرتا۔ قدرت نے اسے ٹیلنٹ عطا کیا تھا اور پھر مسلسل محنت ریاضت سے وہ اردو کا سب سے معتبر مزاحیہ فنکار، نقال اور میزبان کہلایا، جسے دنیا معین اختر کے نام سے جانتی ہے۔ معین اختر ایک ورسٹائل اداکار تھے، لیکن مزاح کا رنگ ان کے فن پر یوں سجا رہا جیسے کھیر پر چاندی کا ورق، اور معین اختر کا بلا شبہ برِ صغیر میں آج بہت بڑا نام ہے۔ معین 24 دسمبر 1950 کو پیدا ہوئے اور 22 اپریل 2011 کو دنیا چھوڑ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 60 برسوں میں 44 سال فن کی دنیا کی نظر کیے۔ ان کے کام کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ کئی زندگیاں جیے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار کام کیے اور ان گنت مار کے مارے، جنہیں تفصیل سے درج کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ان کی کامیابیوں کی شرح وہی ہے جو دنیا کرکٹ میں سر ڈان بریڈمین اور فلمی جہاں میں مارلن برانڈو اور دلیپ کمار کی ہے۔ معین اختر کو شوبز کے حلقوں میں معین بھائی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ٹی وی، فلم، تھیٹر اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ مختلف تقاریب اور فیسٹیولز کی میزبانی کرنے کے ریکارڈ بھی قائم کیے ہیں۔ معین اختر کی داستان حیات ایک طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن کی اپنی جیون کتھا۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں روزی، ایٹ ٹرین، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 2.25، اسٹوڈیو 4 شو ٹائم، شوشا، یس سر، نو سر، معین اختر شو، سچ مچ، لوز ٹاک، ہاف پلیٹ، 50-50، مرزا اور حمیدہ، آخری گھنٹی، مکان نمبر 47، فیملی 93، لاؤ تو میرا امال نامہ، ہریالے بنے، ہیلو ہیلو، انتظار فرمائیے، ڈالر مین، بند روڈ سے کیماڑی اور آنگن ٹیڑھا سمیت دیگر شامل ہیں۔ ان کے مشہور سٹیج ڈراموں میں بایونک سرونٹ، مجھے معین اختر سے بچاؤ، بڈھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں پر سمیت دیگر شامل ہیں۔ معین اس سے قبل 6 ستمبر 1966 کے سلسلے میں کرائے گئے ایک ٹی وی پروگرام سے متعارف ہو چکے تھے۔ یوم دفاع اور ضیاء محی الدین شو سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والا معین اختر پی ٹی وی کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ پی ٹی وی کی کمرشل پروگرامنگ کی فرسٹ چوائس ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ایسی تقاریب کے لیے بھی میزبان منتخب کیا جاتا جہاں پاکستان بردر اسلامی اور دیگر ممالک کا میزبان ہوتا تھا۔ معین اختر نے اردن کے شاہ حسین، گیمبیا کے وزیر اعظم داؤد الجوزی سمیت صدر جنرل یحییٰ خان، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر جنرل ضیاء الحق، صدر غلام اسحاق خان، وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو، وزیر اعظم نواز شریف، صدر جنرل پرویز مشرف، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اعزاز میں کرائی گئی تقاریب میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ معین اختر ایک ایسا برانڈ بن گئے تھے جس کا جادو پورے جنوبی ایشیا میں چلتا تھا۔ برِ صغیر کے سب سے محترم اداکار دلیپ کمار بھی ان کی مداحوں میں شامل تھے۔ حالانکہ معین اختر بذات خود دلیپ کمار کے بے حد عقیدت مند تھے اور بچپن سے ہی ان کی نکالی کیا کرتے تھے۔ ایک میگا شو میں جس میں دلیپ کمار اور راج کمار آمنے سامنے تھے اور اس کے لیے بطور خاص معین اختر کو کراچی سے ممبئی بلایا گیا۔ معین اختر کا نام دلیپ کمار نے تجویز کیا اور راج کمار نے بھی اپنا ووٹ دیا۔ دلیپ کمار کو مہمان بنانے کے لیے شرط ہوتی تھی کہ میزبان معین اختر ہونے چاہیے۔ دلیپ کمار معین اختر کے بے تکلف دوست بن گئے تھے۔ دلیپ کمار کا معین اختر کا مداح ہونا ان کے لیے کسی مستند ایوارڈ سے کم نہیں تھا۔ دلیپ کمار کا تعلق انڈین فلم انڈسٹری کی دوسری جنریشن سے تھا۔ ان کے بعد بالی ووڈ کی پہلی، دوسری اور تیسری جنریشنز جن میں راج کپور، رشی کپور اور رنبیر کپور شامل ہیں، سبھی معین اختر کے فین رہے۔ شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان تینوں نے اپنے مختلف انٹرویوز میں معین اختر کو اپنا فیورٹ قرار دیا۔ ساری عورتوں کی معین اختر
मोइन अख्तर मर्दों के बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी ने अपने मरहूम साथी को याद करते हुए आला दर्जे का फनकार और इंसान करार दिया। बुशरा अंसारी ने कहा कि कुदरत ने भी मोइन अख्तर को तख्लीक करके सांचा तोड़ दिया होगा, इसलिए इन जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोइन अख्तर अपने करियर के आगाज में लतीफे सुनाने और निकाली करने वाला एक लड़का था, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपने आप को किस तरह निखारा। एक मर्तबा मोइन अख्तर ने बुशरा अंसारी की तारीफ करते हुए उन्हें औरतों की मोइन अख्तर करार दिया और जवाब में बुशरा अंसारी ने मोइन अख्तर को मर्दों की बुशरा अंसारी कहा। बुशरा अंसारी कहती हैं कि अगर मैं अपना मुआवजना मोइन अख्तर से करूं तो वो मुझे आसमान पर खड़ा दिखाई देता है। मेरे लिए अगर 10 से 15 नंबर हों तो मोइन के लिए 150 नंबर होने चाहिए, क्योंकि वो कई जुबानें मुहारत से बोलकर अनगिनत टून्स लबो लहजे से हैरान करते रहे और अपने साथियों की निस्बत मोइन अख्तर अंग्रेजी जुबान में भी कॉमेडी किया करते थे, जिससे उनकी पोजीशन आगाज से ही वीआईपी हो गई थी। बुशरा अंसारी ने बताया कि मोइन जूनियर कैम्ब्रिज करने के बाद इंडिया से कराची आए थे। मोइन अख्तर कराची में पैदा हुए, बल्कि उनकी पैदाइश इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में हुई थी।